السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ وقال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وأعمالي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گرامی کے لیے۔ عزیز اسلامی دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، ہم سب ساتھی یہاں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جمع ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو بڑا ہی نوازتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالی نوازتے ہیں کہ سوائے اس کی نوازش کے اس مہینے میں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ عام مہینے جو ہم گزارتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، پکڑ بھی آتی ہے، سزا بھی ملتی ہے، عذاب بھی ملتا ہے، لیکن اس مہینے میں صرف اللہ کی طرف سے جزا ہی ملتی ہے، انعام ہی ملتے ہیں، جنت ہی ملتی ہے۔ چونکہ ہم جنت کی باتیں سنتے 20 25 30 سال 50 سال گزار چکے ہیں، تو ہمارے خیال میں بعض دفعہ یہ بات آتی ہے کہ یہ بس باتیں ہی ہیں۔ عزیزو، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا علم ہمیں تب ہونا ہے جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمارے گھر والے ہمیں اٹھا کے پھر ایک گڑھے کے اندر پھینکائیں گے، جس گڑھے کو ہم قبر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑا کہا ہے۔ فرمایا یا تو یہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آپ کے میرے کتنے عزیز ہوں گے جن کو ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں، اور پھر ہم اینٹیں لگا کے اندھیر کوٹری میں انہیں بند کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے چھوڑ کے آئے ہیں، دفن کر کے آئے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، تو مسجدوں کے اندر وہ پھٹے پڑے ہوتے ہیں جن پھٹوں پہ میت کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ چارپائی پڑی ہوتی ہے، اس چارپائی پہ جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ وہ سب کے لیے ہے۔ وہ جو پھٹا ہے اس پہ لیٹنے والے کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں کہ اس نے لیٹنا ہے، اس نے نہیں لیٹنا، اس چارپائی پہ اس نے لیٹنا، اس نے نہیں لیٹنا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے آئے نہیں ہیں، پھر اتنے لمبے لمبے خواب کس چیز کے ہم دیکھ رہے ہیں؟
اتنی لمبی لمبی امیدیں وہ کس چیز کی ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آدم کے بیٹے کے پاس اگر اندہ قوت یومی، ایک دن کی خوراک ہو، ومن آمنا فی سربی، اور سر چھپانے کے لیے اس کے پاس جھونپڑی ہو، ایک دن کی خوراک ہو، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، ایک دن کی خوراک ہو، اور اس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے ایک جھونپڑی ہو، سر ڈھانپنے کے لیے کیا ہو؟ ایک جھونپڑی ہو، اور اس کے جسم کو معافن فی جسدی، اللہ کی طرف سے عافیت کی نعمت میسر ہو۔ تین چیزیں، معافن فی جسدی، وکان آمنا فی سربی، وعندہ قوت یومی، ایک دن کی خوراک، سر ڈھانپنے کے لیے جھونپڑی، سربی، سرب، سرب کا سراب بقیہ، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سراب، سرب، سرب اس جھونپڑی کو کہتے ہیں جس میں سر چھپانے کی بندے کی جگہ ہو اور آگے سے اس کو بند کر دیا گیا ہو۔ جس بندے کے پاس رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تین چیزیں ہوں، ان تین چیزوں کو یاد کریں۔ معافن فی جسدی، جسم بیماریوں سے پاک ہو، سر ڈھانپنے کے لیے ایک جھونپڑی ہو، ایک دن کی خوراک ہو، فَكَأَنَّمَا ہیزت لہو الدنیا بما ظافریہا، گویا کہ ساری کائنات کے خزانے سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دیے گئے ہیں جس بندے کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود نہیں ہیں؟ الحمدللہ سب کے پاس ہے۔ پھر ٹینشن کس چیز کی؟ حسد کس چیز کا ہے دوسروں سے؟ بے چینی اور اضطراب کس چیز کا ہے؟ پھر ہماری زندگیوں میں سکون کوئی نہیں۔ سکون صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا آخرت پہ دھیان نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے چونکہ یہاں ہی رہنا ہے، لہٰذا جتنا کھینچا تانا اور جتنی افراتفری ڈالی جا سکتی ہے ڈال لو، کون سا مرنا ہے؟ زبان سے ہم کہتے ہیں، مسجدوں سے اعلان بھی سنتے ہیں، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فلاں جنازگاہ میں ادا کی جائے گی۔ وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جب ہماری آخرت پہ توجہ ہوگی تو دنیا کا کوئی غم ہمیں پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ آخرت کے غم ساری کائنات کے بڑے بڑے غموں سے بڑے غم ہیں۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس کے پیچھے سانپ لگ جاتا ہے، پھر وہ آگ میں چھلانگ لگاتا ہے، آگ سے نکلتا ہے تو آگے دریا ہوتا ہے، اس میں وہ ڈوب جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے، آگے جنگل کے درندے ہوتے ہیں، شیر چیتا، وہ چیرنے پھاڑنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھاگتا ہے، درخت پہ چڑھتا ہے، وہاں زہریلی چیزیں۔ صبح اٹھ کے وہ کسی شخص کو داستان سناتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، خواب ہی تھا نا۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں رات بادشاہ بن گیا، کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے، بڑے بڑے محلات، ان کی چابیاں اور کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں۔ وہ ساری بات جب سناتا ہے تو سننے والا کہتا ہے یہ خواب ہی تھا۔ یہی نہیں، اسی طرح قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے، آپس میں جب ڈسکس کریں گے تو ایک دوسرے کو یہ بات کہیں گے کہ یار وہ ایک خواب ہی تھا۔ جو دنیا کی زندگی تھی وہ اگر دکھ والی تھی تو ایک خواب تھا، کون سا حقیقت تھی؟ اگر سکھ والی تھی تو وہ ایک خواب تھا، کون سا حقیقت تھی؟ حقیقی زندگی تو یہ جو مرنے کے بعد شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تمہارا ہم کریں کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، دنیا کی نعمتوں پہ زیادہ مرتے ہو۔
دنیا کی خاطر تعلق بناتے ہو، دنیا کی خاطر رشتہ داریاں کرتے ہو، نک رکھنے کے لیے، دنیا میں صرف اپنا تعلق بنانے کے لیے تم ایک دوسرے کے کام آتے ہو، تمہاری آخرت پہ نظر نہیں ہے، تمہاری اس تعلق پہ نظر نہیں ہے جو مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن تم انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں بندوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہاری آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں، تم سیریس نہیں لے رہے اس بات کو۔ نوجوان ہیں، کسی قسم کی چینجنگ کے لیے تیار نہیں ہے، جو داڑھی مونڈتے ہیں کسی قسم کی چینجنگ کے لیے تیار نہیں، جنہیں گانے سننے کی، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں، جو سارا دن دھوکے فراڈ کے ساتھ لوگوں کا مال کھاتے ہیں کسی قسم کی چینجنگ کے لیے تیار نہیں، گھروں کے گھر بے نمازی، نسلوں کی نسلیں بے نمازی، خاندانوں کے خاندان بے نمازی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید نسلوں کی نسلوں کو پڑھنا نہیں آتا، شادی دیکھ لیں، بیاہ دیکھ لیں، کسی قسم کا فنکشن اور ایونٹ دیکھ لیں، بے دینی ہے، فحاشی عریانی ہے، بے پردگی ہے، بے ضمیری ہے، کسی قسم کی کوئی سچویشن، کوئی صورتحال ایسی نہیں کہ چیز دے کے ہم کہیں کہ اس بندے کو آخرت کی فکر ہے، اس بندے کو آخرت کی ٹینشن ہے، یہ قبر کی زندگی پہ ایمان رکھتا ہے، اندھیر کوٹھڑی میں جانے پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں اٹھنے پہ، کھڑا ہونے پہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے دل میں ڈر، خوف ہے۔ جو زبان ہے جس طرح چاہے کوئی استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری زبان ہے، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، گالی نکالوں، میں چغلی کروں، غیبت کروں، سارا دن بک بک کروں، سیاستدان ایک دوسرے کی عزت کی پگڑیاں اچھالنے پہ لگے ہوئے، پورے کے پورے معاشرے کے اندر وہ اثرات ظاہر ہیں جو اثرات کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ روٹین کے جلسے ہو رہے ہیں، روٹین کی محفلیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، پلو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بندہ کسی قسم کی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ جو دو بندے آپس میں لڑے ہوئے تھے وہ دین کی بات سن کے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے غریب خاندان کے کسی بندے کو صدقہ دے کے کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی نعمتوں پہ اللہ کا سچے دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کسی کے پاس آپ بیٹھ جائیں، سکھی سے سکھی آدمی وہ دکھ اپنے بیان کرتا ہے، اپنی زندگی کی کلفتیں بیان کرتا ہے، اپنی زندگی کی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات کے دکھ صرف اس بندے کو پہنچے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے سہولتیں اور لگژری اور عیاشی والی زندگی گزارنے والا بندہ قیامت کے دن لایا جائے، جس نے سب سے زیادہ عیاشی والی زندگی گزاری ہوگی۔ پوری دنیا میں عیاشی سکون کے اعتبار سے جو بندہ پہلے نمبر پہ ہوگا، اس بندے کو جب لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک منظر دکھائیں گے۔ جب جہنم کی ہولناکیاں کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو نگل رہا ہے، کلیجوں کو پگھلاتی اور پتھروں کو پانی بناتی، سأرہقہ سعودا، یہ سعود نامی پہاڑ جس پہ جہنمی لوگ چڑھیں گے تو پانی بن کے پگھل جائیں گے، پھر دوبارہ بنا دیے جائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں، موت مانگیں گے۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا وادعوا اليوم صبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، آج ایک بربادی نہ مانگو، ایک ہلاکت نہ مانگو، بلکہ آج کے دن تم بہت ساری تباہیوں اور بربادیوں کے سوال کرو، تمہارے لیے بہت زیادہ بربادیاں لکھ دی گئی ہیں۔ وَادْعُوا الْيَوْمَ صُبُورًا كَثِيرًا، موت نہیں آئے گی، جہنم کو دیکھے گا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ سکون، عیاشی، پیسے، سرمایہ کے اعتبار سے جو بندہ پہلے نمبر پہ ہوگا،
اللہ اس بندے سے پوچھیں گے بتا تو نے سکون دیکھا ہے؟ اللہ کو قسم اٹھا کے کہے گا اللہ میری زندگی میں کبھی سکون آیا ہی نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا دکھی، سب سے پریشان آدمی لایا جائے گا، جس پہ سب سے زیادہ ظلم ہوئے، جسے ظلم اور جبر کی چکیوں میں پیسا گیا، جس پہ بے انتہا تشدد کیا گیا، جسے تسیے دے دے کے اذیتوں کے ساتھ مارا گیا، یہ شخص لایا جائے گا۔ اللہ اسے جنت کا ایک منظر دکھا کے پوچھیں گے بتا تیری زندگی میں کبھی دکھ آئے ہیں؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کو قسم اٹھا کے کہے گا اللہ میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آیا۔ یہ دکھ عارضی ہیں اور یہ خوشیاں بھی، یہ دکھ بھی عارضی، یہ خوشیاں بھی۔ ہمارے کتنے ایسے بزرگ تھے جو بڑے نفیس تھے، بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ میں اپنے کئی ایسے بزنس مین بزرگوں کو جانتا ہوں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑی بڑی مہنگی اینکیں تھیں ان کی، بڑے بڑے قیمتی جوتے، اسپیشلی طور پہ کمپنیاں جن کے لیے جوتے تیار کرتی تھیں، لاکھوں روپے مالیت کے جوتے پہننے والے لوگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفنائے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی تقسیم نہیں رہتی، یہ چودھری ہے، یہ مزدور ہے، 2 سال کے بعد وہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوتا ہے۔ یہ نخرے اور یہ کھیکھن یہ سارے صرف جیتے جی ہیں، مرنے کے بعد سب برابر ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات میں نے جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا پیار نہیں ہے، اس پراپرٹی کے بارے ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے دل صاف ہونے والے ہیں، ہمارے دل پہ دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، یہ سچی بات ہے۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، اس بندے کو عزت دی جاتی ہے معاشرے میں جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا معزز ممبر وہ ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی اور ہمارے معاشرے کا معزز فرد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو۔ جی پڑھولی چ دانے وہ کمڑے بھی سیانے، اس بندے کو عزت ہے، اقتدار بھی اس بندے کے لیے ہے، اختیار بھی اس بندے کے لیے، تھانے کچہری میں عزت بھی اس بندے کی ہے، کمیونٹی کا صدر بھی وہ ہے، کالونی کا صدر بھی وہ ہے، تجارت کی مارکیٹ ہو، بزنس ہو، کوئی چیز ہو، صرف اس بندے کو کسی معاشرے میں احترام حاصل ہے جس کے پاس سرمایہ ہے۔ مولوی لوگ بیچارے رمضان کے مہینے میں 4 5 چکر لگاتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور حاجی صاحب زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں نخروں کے ساتھ لائنوں میں لگا لگا کے۔ یہ حال ہے، جبکہ زکوٰۃ فرض ہے، دے کے آنی ہے۔ اگر کوئی لینے سے انکار کر دے تو ترلا منت کر کے دینی ہے۔ اگر کائنات میں زکوٰۃ کا کوئی حقدار نہ رہے تو یہ جانوروں کو پھینکنی ہے، یہ ضروری ہے، یہ نکالنی ہے، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ہم 10ویں روزے کے بعد کہتے ہیں ہمارا حساب کتاب پورا ہو گیا، بہت نیکیاں کر لیں گے نے، اخیر نیکیاں ہو گئی۔ ایک شخص لایا گیا، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، نفل پڑھے، روزے رکھے، 500 سال 500 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت عطا کرو۔ اس نے حیرانگی سے پیچھے دیکھا کہ جو گنہگار ہیں ان کو بھی رحمت کے ساتھ جنت مل رہی ہے، اور میں تو 500 سال گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کے اندر اسے موت آئی، سر سجدے میں تھا تو اسے موت آئی۔ 500 سال، پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال اس کی عمر تھی، 500 سال اس نے نیکیاں کی۔ جب اللہ نے کہا میری رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دو تو حیران ہو کے اسے پیچھے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا لگتا ہے اسے نیکیوں پہ تھوڑا سا مان آ گیا ہے، اسے واپس لاؤ، یہ بھول دور کریے، یہ کھڑا تے کھوٹا دودھ تے لسی الگ کر کے بکھائیے، تو لو اس کی نیکیوں کو، اس کی ایک آنکھ سے اس کی دائیں آنکھ نکالو اور ترازو عدل کا قائم کرو۔
اور انصاف کے ترازو کو قائم کر کے اس کی آنکھ نکال کے ترازو کے پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کی نیکیاں، عبادتیں، سجدے، قیام، روزے وہ رکھو، تولو۔ جب تولا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ بھاری ہو گئی، نیکیاں ہلکی ہو گئی۔ فرمایا تیری یہ 500 سال کی ریاضتیں، عبادتیں، سجدے، رکوع، قیام، روزے، بغیر گناہوں سے پاک زندگی ہماری دی گئی ایک آنکھ کا حق بھی ادا کر سکی؟ تو جنت ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہم نے کیا اللہ پہ احسان کیا؟ نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ اللہ پہ احسان کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تم جیسے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ تو آنکھیں بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مودی خوش نصیب آدمی تھا یا میں خوش نصیب آدمی ہوں، جو بائیڈن خوش نصیب آدمی تھا جو سپر پاور کا حکمران ہے، یا میں خوش نصیب آدمی ہوں، نیتن یاہو خوش نصیب آدمی تھا یا میں خوش نصیب آدمی ہوں، ولادی پیوٹن خوش نصیب آدمی تھا یا میں خوش نصیب آدمی ہوں، شی چنگ کوریا کا حکمران وہ خوش نصیب آدمی تھا یا میں خوش نصیب آدمی ہوں۔ 12 بجے کے بعد روزانہ نئی لسٹ لگتی ہے کہ آج کے دن اس بندے کے اثاثے بڑھ گئے، انڈیکس بڑھ گئے، حصص بڑھ گئے، آج کے دن اس بندے کا سرمایہ بڑھ گیا، آج کے دن یہ کائنات کا امیر آدمی ہے۔ جس طرح یہاں امیر آدمی بنایا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پہ بھی امیر آدمیوں کی لسٹیں لگتی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان میں سے کون سا شخص امیر ہے؟ بعض دفعہ کہتے ہیں جی بل گیٹس جو ہے یہ کائنات کا امیر آدمی ہے، یہ جو جس نے یہ ورژن بنائے ہیں، یہ فیس بک کے، یہ سافٹ ویئر کے۔ بعض کہتے ہیں فلاں عربی شہزادہ وہ کائنات کا امیر آدمی۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کی ان 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ اسے فجر سے پہلے نصیب کرتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امیر آدمی کون ہے؟ جسے اللہ فجر کی 2 سنتیں، یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حکمرانی ہوتی، ہمارے پاس یہ ہوتا، ہمارے پاس وہ بھی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دکھی لوگوں کو لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے اتنا سکون عطا فرمایا ہے تو سکھ کی زندگی گزارنے والے اللہ سے خواہش کریں گے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، قطیت بالمقاریض، اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے اللہ کے راستے میں کاٹا جائے، ہم زبان سے اوف نہ کریں۔ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کے راستے میں دکھ ہے تو اس کا تو مول ہی بڑا پڑتا ہے، اس کی تو قیمت ہی بڑی پڑتی ہے۔ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہمارے جسم کو پاؤں کے پوروں سے کاٹنا شروع کیا جائے اور ہمارے جسم کا کیما، بوٹی اور کرچی کرچی کر دیا جائے۔ وہ تو ایک بار کرچی کرچی ہونا تھا، یہاں جہنم میں روزانہ مرتے ہیں، ہر صبح مرتے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور فرشتے اس اور مالک فرشتہ جو دروغہ جہنم کا رئیس اور سردار فرشتہ، یہ لوگ رو رو کے اسے پکارتے، آواز دیتے، کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھو کہ ہمارے بارے موت کا فیصلہ کر دے، ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یا ہمارے عذاب کے اندر کوئی تھوڑی سی کوئی اللہ آسانی کر دے۔ ان افیزوا علینا من الماء، اور جنت میں بیٹھنے والوں چلو چند چھینٹے پانی کے ہی تم ہمارے سروں پہ مار دو کہ ہمیں سکون نصیب ہو جائے۔ وہ دروغہ آگے سے کہے گا قال انکم ماکثون، اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ اس ذلت اور اس عذاب کے اندر رہنا ہے۔ میرے عزیز، میرے ساتھی، اپنی عزت کی حفاظت کر، اور میرے نوجوان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اپنے موبائل کو غلاظتوں سے پاک کر، اپنی آنکھ کا حیا کر، اس کی پاسداری کر، اپنے کان کی حفاظت کر، مت چکما دے، نہ چلاک اور شاطر بن کے دکھا۔ تو ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو مل کے تیری نسلیں بھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو نے کل کیا کرنا ہے تجھے معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم ہے تو نے کل کیا کرنا ہے۔ تو آج اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، دل پاک کر، دل صاف کر،
تینوں کامیابیاں ملن، تینوں کامرانیاں ملن، تیرا دل پاک نہیں، سینہ صاف نہیں، ایمان مضبوط نہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کو خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے سارے بھیدوں سے وہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے سے واقف ہے، اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھوں، آپ کو فائدہ دے۔ جن دوستوں نے محنت کی اور شوق سے پروگرام رکھا، انشاءاللہ ان کو اس شوق کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ یہ میرے ساتھی جو میری بات سنیں ان کو فائدہ ہو۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں، غور سے سنو، عقل کی لاکھوں دلیلیں ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، اور ندامت کا ایک لمحہ صدیوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ بہترین حال یہ ہے ہم مان لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں۔ الندم والتوبہ، تمہارے دل میں اگر شرمندگی آ گئی نا، تم اپنے گریبان میں خود جھانک کے شرمندہ ہو گئے کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو تم سمجھو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کسی مولوی صوفی، کسی پامس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیرامیٹر اور یہ چیک اپ، یہ سسٹم، یہ میں نے تمہارے اندر لگا رکھا ہے۔ اگر تمہیں شرمندگی ہو گئی کہ نہیں یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، احساس آ گیا، خیال آ گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، دل سینے کو کفر، بغض، منافقت، حسد، کینے، کدورت، نفرت سے پاک کر لیا، بے ایمانی، بے حیائی، بے ضمیری، بے غیرتی سے پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، یقینی قسم ہے اس بندے کو اللہ پاک کر دیں گے، اس بندے کو اللہ کامیاب کر دیں گے۔ دل کے اندر منافقت ہے، دل کے اندر دکھاوا ہے، دل کے اندر فحاشی کے برے خیال ہیں، دل کے اندر شہوات ہیں، لذات ہیں، دل کے اندر نافرمانی ہے، حسد ہے، کینہ، کپٹ ہے، یہ ساری چیزوں سے دل کو صاف کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں، دل کو پاک کرنا۔ دل کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ ندامت سے، کہ بندہ شرمسار ہو جائے، اللہ جی میں شرمسار ہوں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، ابے سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، امی کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیوی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، چغلی غیبت نہیں کرنا چاہیے تھی، فحاشی اور یعنی جو میرے خیال دل میں آ گئی، کسی کو بہکانا، کسی کی عزت کو اچھالنا، اللہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قبر سامنے آ گئی، رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، قبر یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی، دوزخ سامنے آ گئی، آخرت کی لمبی منزلیں یاد کر کے تنہائی میں بیٹھا رو پڑا، مثلا راس ذباب، مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھوں سے بہہ پڑا، اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ رمضان کی راتیں، رمضان کی گھڑیاں، اور میرے عزیزو 1000 عمران خان مل جائیں تمہارے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 1 کروڑ شہباز شریف مل جائیں تمہارے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روزہ بڑی چیز ہے، ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگ کے اپنے روزے ضائع نہ کرو، جو باقی رہ گئے ہیں چھوڑو، روزانہ جیو کو، ایکسپریس کو، اس نے سوائے ٹینشنوں کے ہمیں کیا دیا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے مجھے پریشان کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بڑا نیک تھا، آپ کے ساتھ ایمان لایا، خرچ بھی بڑا کرتا تھا، نیکی بھی بڑی کرتا تھا، اور پھر آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتا تھا، پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر وہ کیا ہوا؟ شہید ہو گیا۔ میں کئی بار یہ بات سناتا ہوں دوستو اب آپ کو۔ اور ایک شخص جو ایمان لایا لیکن اس جتنا نیک نہیں تھا، اس جتنی محنت نہیں کرتا تھا، اس جتنا خرچ نہیں کرتا تھا، اس جتنی کاوش نہیں کرتا تھا، اس جتنی عبادات نہیں کرتا تھا، جہاد میں شریک نہیں ہوا، شہید بھی نہیں ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسے اللہ نے پہلے جنت عطا کر دی، جس نے محنت زیادہ کی، مشقت زیادہ کی، نیکیاں زیادہ کی، صدقات زیادہ کیے، خیرات زیادہ دی، جہاد کیا، شہید ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا۔ اللہ کے رسول مجھے خواب کی تعبیر بتائیے، اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پریشان ہونے کی بات تو ہے کہ ایک بندہ زیادہ نیک شہید ہوا ہے، ایک بندہ اس کے مقابلے میں کم نیک ہے، شہید بھی نہیں ہوا۔ جنت میں تو اس کو جانا چاہیے جو زیادہ نیک تھا۔
فرمایا زیادہ نیک وہی تھا جس کو تو کہہ رہا ہے، زیادہ نیک وہی تھا جسے تو کہہ رہا ہے، جو تیری نظروں میں کم نیک ہے۔ کیا زیادہ نیک شخص کے مرنے کے بعد اللہ نے اسے اضافی عمر نہیں عطا فرمائی؟ کہ اللہ کے رسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اسے 1 سال اس کے بعد مزید زندہ رکھا۔ فرمایا میرے صحابی، اللہ نے جو اسے 1 سال اضافی عطا فرمایا تو اس 1 سال کے اندر پھر رمضان تو آیا ہوگا نا؟ تو کہاں اللہ کے رسول رمضان تو آیا ہوگا؟ فرمایا ہاں، چونکہ اس کی زندگی میں ایک اضافی رمضان آ گیا، اس کی زندگی میں ایک اضافی رمضان آ گیا، اور جس کی زندگی میں اضافی رمضان آ جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کر دے تو اللہ شہیدوں سے بھی بڑا رتبہ عطا فرما دے۔ ہمارے کتنے ایسے ساتھی، عزیز دوست، بزرگ ایمان والے، آپ میں سے جتنے دوست بیٹھے ہیں، جس کا جو بھی عزیز ساتھی فوت ہوا اللہ اس کی قبر منور فرمائے، سچے دل سے دعا کریں۔ ہمارے والدین میں سے، ان کے والدین میں سے جو بھی ایمان والا دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ کر دے۔ اللہ تیرے جتنے فقیر بندے بندیاں، یہ جتنے نمازی ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے منتظمین، معاونین، نمازی دوست بھائی، جس کا بھی جو قریبی ساتھی حالت ایمان میں فوت ہوا، اللہ تو خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں امام حسن بصری، کیا نام ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب جنازہ پڑھنے جاتے تو وہاں کوئی جاننے والا مل جاتا تو اسے آواز مار کے کہتے کہ یہ جو بندہ مرا ہے یہ اس وقت اللہ سے کیا مانگ رہا ہوگا؟ کو قرآن مجید میں ہے کہ جو بندہ مرتا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک بار واپس بھیج، اب ہم پھر نیک عمل کریں گے۔ تو یہ کیا اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوگا اس وقت؟ تو وہ شخص امام صاحب کو کہتا کہ شیخ محترم یہ اللہ سے واپس آنے کی مہلت مانگ رہا ہوگا، یہ اللہ سے واپس آنے کی۔ تو وہ فرماتے کہ اللہ سے یہ واپس آنے کی مہلت کیوں مانگ رہا ہوگا؟ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے امام صاحب ظاہر ہے کہ اللہ سے واپس آنے کی مہلت اس لیے مانگ رہا ہوگا کہ جو پہلے سستیاں ہوئی ہیں اب دوبارہ، وہ بولے تو صحیح، وہ بات یاد کریں اپنے بھائی بیٹے کی، یہ واپس آنے کی مہلت کس لیے مانگ رہا ہے کہ جو پہلے مہلت ملی، جو سستیاں اس میں ہوئیں دوبارہ اب نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ فاطر میں ہے کہ وہ رب وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخو پکار کریں گے، روئیں گے، یسترخون، استرخ یسترخو، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اونچی اونچی آواز ڈھائی مار کے روئیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم وہ کام کریں گے جو نیک ہوں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے آئے، جن کی وجہ سے آج ہم پھنس رہے ہیں، ہم عذاب میں جا رہے ہیں۔ اللہ تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے، ہمیں واپس بھیج دے، ہم کوئی سستی والا کام نہیں کریں گے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ہم عمر ایک بار دیتے ہیں، کائنات کا ویزا صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ زندگی صرف ایک بار، چانس صرف ایک بار، کسی قسم کا کوئی رسک نہیں، کوئی موقع نہیں دوبارہ سنبھلنے کا۔ نہر میں کود کے بچنے کی کوئی نہ کوئی امید ہے، آسمان سے گر کے بچنے کی کوئی نہ کوئی امید ہے، عزیزان گرامی آگ میں چھلانگ لگا کے بچنے کی کوئی نہ کوئی امید ہے، مرنے کے بعد دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں۔ امام صاحب پوچھتے یہ بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہوگا؟ تو وہ کہتے استاد جی یہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہوگا اللہ مینو واپس کل دے، میں سستی، میں غفلت، میں کمی، وہ بولو تو صحیح، میں کمی، کسی قسم دی سستی، میں کوئی کوتاہی، چلاکیاں، ہوشیاریاں سونے میرے کوئی کام نہیں آیا دنیا دی، پھڑ لو پھڑ لو، او میری دکان تے میرا مکان ہے، میری اولاد مینوں دفنا کے بھلی بیٹھی ہے، مینوں واپس کل، تیری عزت دی قسم ہے، انہاں دی خاطر تینوں کدے نہیں بھلاں گا، ایک واری کل کے ویکھ، لکھاں ترلے پاوے، پگاں لا لا پیراں چ رکھے، حضرات چیخاں دوائی دوے، قسماں تے قرآن نہ چکے، اللہ نے قرآن اتھینٹک فیصلہ کر دیتا ہے، واپس آنا نہ بھئی، رون گے وَهُمْ يَتَعَارَفُونَ، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور بیٹھ کے روئیں گے اور کہیں گے
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو تو جھٹلاتے رہے، ہوا کیا کہ سوائے نقصان کے ہمارے کھاتے میں اور کوئی چیز نہ نکلی۔ تو یہ بندہ اللہ کی منت کر رہا ہوگا، فرشتوں کی منت کر رہا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے واپس بھیج۔ اور واپس کس لیے آنا چاہتا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو فیصل آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی تاجر کا باپ فوت ہو جاتا ہے، دوسرے دن کی شام کو ہی وہ دروازے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اٹھا کے دکانوں پہ بٹھا دے جا کے۔ پاواں کوئی کہاں ہی آ جائے، بندہ پاواں نہ ہی آوے، کہاں ہی آ کے آکھے نہ آؤ بھائی۔ وہ پرانا زمانہ سی نا، مائی ایک روس کے چلے گی گھروں تے انہوں لین ہی کوئی نہ گیا، تے مجھ آن ڈئی سی، مجھ دی پوچھ پھڑ کے آ گئی، آندھی میں تو نہیں سی آنا، مجھ مینوں لے آئی۔ کوئی نہ بھی آئے، کوئی رکشے والا بھی آکھے نا آ کے چلو آئی صاحب آؤ، کوئی نہیں فوت ہونے والے نہ فوت نہیں، یہ تو پہلوں تیار بیٹھا ہے، یہ تو بہانا لبدا سی کوئی مینوں آ کے شرم و شرمی، یہ نہ ہوئے کہ لوگ کہنا پئی آ کے بہ گیا۔ اس طرح کی افراتفری ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جانے والے کو کون یاد رکھتا ہے؟ اور یہ کہہ کے ہم دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ مرنا والے نال مریا، انہوں اتنے جا کے چانن ہو گیا، اکھاں کھل گئیاں، بھول ساری دور ہو گئی، مٹی ساری چڑھ گئی، ہن پورا چانن ہو گیا۔ ہن اللہ نو آندا ہے سوہنیا انہاں بے وفاواں دی خاطر تینوں بھولیا ہے، انہاں دی خاطر اے آندا سی میں تیرے پیار دی خاطر اے کر دیاں گا، جوں کر دیاں گا، سونے جنازے جی نہیں آئے، مجھے واپس بھیج، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، کائنات کی کوئی طاقت مجھے تجھ سے غافل نہیں کر سکے گی۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، اس کا صبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک بندے کی اللہ نے عمر 60 سال لکھی ہے نا، تو 60 سال سے پہلے خدائی کا دعویٰ بھی کر دے، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، وہ بڑا صبر والا۔ 60 سال سے پہلے اگر کوئی شخص اللہ کو یہ کہے کہ میں تجھے خدا تب مانتا ہوں تو مجھے مار کے دکھا، اللہ کو کوئی لوڑ نہیں ہے اسے خدا ثابت کر کے اپنے وعدے کی مخالفت کرنے کی، وہ صبر والا ہے۔ اسی طرح جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی دوبارہ بھی وہ مہلت نہیں دے گا۔ پھر امام صاحب اس بندے کو کہتے، تیسری بات پھر وہ یہ پوچھتے، یہ بندہ ہون آ سکتا ہے؟ تسی بھی مینوں سارے دسو، یہ بندہ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور نو دل کردا ہے، ایدا کردا ہے، آ کے کرے گا کی نیکی دے کام، چنگے کام، تو یہ آ نہیں سکتا۔ وہ کہتے نہیں۔ تو پھر امام صاحب اسے مخاطب کر کے فرماتے، دیکھ تو زندہ ہے نا، تو نہیں مرا، تیرے پاس تو مہلت ہے نا، تو سمجھ ایک لمحے کے لیے کہ یہ تو لیٹا ہوا ہے، اور تو اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں تو کہتا تھا میں نماز پڑھوں گا تو دکان کون بند کرے گا، میں دین سیکھوں گا تو کاروبار کون کرے گا، اللہ ساری چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں، میں بھول میں تھا، میں غفلت میں تھا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم غفلت کے سارے پردے ہم ادھیڑ دیں گے، پورا چانن اور روشنی کر دیں گے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم اس کی نظر کو لوہے سے زیادہ تیز کر دیں گے، اسے کائنات کی ایک ایک چیز کی حقیقت دور سے نظر آ جائے گی۔ تو نہیں مرا، تو جی رہا ہے نا، چل پھر اٹھ، اس مہلت کو غنیمت جان، سستیوں سے معافی مانگ، اللہ کو راضی کر لیں۔ آج عظیم اختر زندہ ہے، الحمدللہ، آپ ساتھی سارے زندہ ہیں، اللہ خیر والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزو توبہ کرے بغیر نہ سویا کریں، کائنات کا سب سے بڑا رزق ہے توبہ کیے ہوئے بغیر سونا۔ کسی بندے کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دینا ہے کلیئر کریں، نہیں دے سکتے تو معافی مانگیں۔ قرض لیا ہے، اونچ نیچ کر رہے ہیں، اسے جا کے کہہ دیں کہ بھائی میرے حالات تنگ ہیں، فون نہ اٹھانا، سال کی بات کو 2 سالوں پہ ڈالنا، جھوٹ پہ جھوٹ، کذب پہ کذب، مر گئے کل دوسرا دن۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے پیسے نہیں دے سکتا اس سے معافی مانگ لے، اس سے معافی مانگ لے۔ حدیث سنیے، معافی مانگ کے اسے کہے کہ یار میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کی قسم میں نے تیرے پیسے دینے، گل سچی تے کھری ہے لیکن میرے کو ہے نہیں، میرے کو ہے نہیں، جے میرے کو ہوئے میں ضرور دیاں گا،
جے میرے کو نہ ہوئے تو مینوں معاف کر دے۔ انہیں منگی ہے معافی، انہیں کی منگیا ہے؟ انہیں معاف نہیں کیتا۔ مسئلہ سنو، جے تو کر دے معاف وہ واسطے جنت دیاں بشارتاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں کچھ پوچھن گے ہی نہیں، انہیں جڑے جڑے مرضی وڈے گناہ کیتے ہون، جنہیں قرض دے کے انہوں معاف کر دیتا اللہ انہوں معاف فرما دے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے تجاوزوا عن عبدی، بس اس کی فیلیں کھولنی نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اس بندے نے میرے بندے کو مہلت دی تھی، نہیں دیتی، نہیں معاف کیا، قیامت کا دن ہوگا، لیکن یہ بندے نے معافی مانگی، اس نے آخرت میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے بچانے کے لیے ترلا کیا۔ لیکن جنہیں لینا سی انہیں معاف، یہ فائدہ ہو گیا، یہ معافی منگن والی فائدہ ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ لائیں گے، حدیث ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو لائیں گے، ہاں بھئی یہ دے پیسے دینے نے، فلاں دے، چودھری بشیر دے، نور دین دے، حکیم فیروز دین دے، اللہ جی دینے نے، دیتے کیوں نہیں؟ اللہ جی تسی جانتے ہو کہ میں دل دا سچا کھرا سا، میں بےمان نہیں سا، تینوں میرے دل دی کیفیت دا پتہ ہے، میں بےمان نہیں سا، تو میرے دل نو جانتا ہے، میرے خیال نو جانتا ہے، لیکن اللہ جی میرے کو ہے نہیں سا، میں اس بندے کو معافی منگی۔ ہاں بھئی انہوں معاف کیتا ہے؟ نہیں، معاف کر دے، حدیث میں آتا ہے وہ اتھے کھڑا کہے گا نہیں معاف کرنا، اتھے کھڑا آکھے گا نہیں معاف کرنا، اللہ نو کیا آکھے گا نہیں چھڑنے، اللہ نو کیا آکھے گا نہیں چھڑنے۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں گے دس کی لینا ہے، یہ جو انہیں دینا ہے وہی لینا ہے یا تینوں کچھ اسی آپ دے کو عطا کریے، چونکہ انہیں معافی منگی ہے نا، یہ فائدہ ہو گیا۔ لکن تے چھپن نہ ساڑے اے بڑا عجیب قسم دا ایک طبقہ ہے، پیسے لے لیندہ ہے ملنوں جاندہ، لیا قرضہ ہوئی جدائی نتیجہ ہے ادھاروں کا، صدیاں گزر گئیں مکھڑا دیکھے یاروں کا، منہ بخونوں میں گئے، ماڑی موٹی سلام دعا سی، انہیں کہا جتنا سلام دعا بغارنی ہوئے نا انہوں پیسے دے دو، وہ تم مل دے نہیں، جے کتے پلے چکے ٹکر پہن نا تے اتھوں کدے سجے کدے کھپے، ایداں کریاں جان چھٹنی، انہیں معافی منگی ہے ایدی بھی جان چھٹی، لیکن معافی منگی فائدے آ گئی، کام آ گئی، کوئی نہ کوئی گل بن گئی۔ اللہ نے آکھیا اس بندے دا دل صاف سی، میں اللہ پروردگار ہاں، مینوں بھی تے دل دی کیفیت دا پتہ ہے، لیکن اے میرے بندے تو لینا تو بھی زد کی کھڑا ہے، چل تینوں اسی کچھ نہ کچھ دینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عملوں کی بنیاد پہ اسے جو ملنا تھا نا وہ دکھایا گیا، اسے کہا گیا کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ یہ ویندیاں نا اچانک ایک اور دروازہ کھول دیتا گیا، جب اس طرف اس نے دیکھا تو اس کے اندر وہ نعمتیں تھیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس طرف دیکھ کے کہتا اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا میرے بندے نو معاف کر دے تیرے لیے، میرے بندے نو تو معاف کر دے، پیسے دیتے نہیں، پیسے دیتے، لیکن بعض بندے ایسے مجبور عزیزوں ہوندے نے نہیں دے سکتے، انہاں دے مگر پہ کے انہاں دے سر تے سوار ہو کے سپ نہ بنیا کرو، وہ خودکشی کر لین، لے لو نہار اتار چڑھاؤ عزیزوں ہوندہ رہتا ہے۔ اے عمران خان 2 ہفتے پہلوں وزیر اعظم سی، ہن کھجل ہوندا پھردا ہے، تے جڑے جیلہ چ کھجل ہونڈے سی وہ کوئی وزیر داخلہ بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، جڑے لینا چلا کے پیشیاں بھگتتے سن وہ حکم پتہ ہی نہیں چلتا، اج بادشاہ کل فقیر ہے، کل فقیر ہے اج، یہ لے لو نہار دے سلسلے اتار چڑھاؤ عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ جی کوئی غریب آدمی خاندان چ کوئی دوستو عزیزاں چ جنہیں قرض لیا ہے وہ بیچارے دی صورتحال ماٹھی ہے، زکوٰۃ چوں دے کے انہوں کلیئر کرو، انہوں شرمندہ نہ کرو۔ اللہ دی قسم کائنات دی بڑی وڈی نیکی ہے، کوئی چنگے کام کر جاؤ، کوئی نیکی دے کام کر جاؤ، دوسرا یہ کام کریا کرو کہ رمضان دا مہینہ ہے، آدھے والدین دی طرفوں اس مہینے زیادہ تو زیادہ صدقات و خیرات کریا کرو۔ اسی یہ نہیں آدھے سانو مولویاں نہیں دو، بالکل نہیں، عظیم اختر تو آندا ہی نہیں۔ اے یاسین صاحب ساڈے سامنے بیٹھے، انہوں نے کئی تقریراں دے کئی ریکارڈ کیتے نے پروگرام، انہوں نے پوچھو
کہ کسے پروگرام چ اسی آخیا ہوئے سانو دیو. عظیم اختر نے کدے آخیا ہوئے. اسی تو الحمدللہ پورا جنی عمر چلا نے تنخواہ بھی لائیاں ہیں, عزت بھی دتیاں نے, ہر شے اس پاک ذات نے عطا کی ہے. بنے بنائے مدرسے دیتے نے, 200 بچہ ساڈے کو پڑھتا شیخ کلونی محمدی مسجد. الحمدللہ اللہ نے سونے ورگا ماحول ہے, اے سی چلتے ہیں, بڑیاں مشیناں صبح تو لے کے شام تک. جا کے دیکھو کیسا ماحول جگمگ جگمگ کرتا. بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تو اسی ستھرا ماحول بنایا. صبح شام دوپہر کھانا, رمضان چ سحری افطاری, اللہ نے ہر چیز آپ ہی بھیجی, بندے اللہ نے لائے نے. اسی وہ کام کرتے ہیں, لوگ ساڈا کرتے. اسی یہ آنے ہیں کہ کوئی غریب تو غریب آدمی ہے نا, رمضان دے مہینے چ کسی غریب آدمی نو ایک ادھا سوٹ ضرور لے کے دیا کرو. صافہ لے کے دیتا, رومال لے کے دیتا, جتی لے کے دیتی, اللہ او دے عوض جنت دی شے عطا کرے گا. حدیث چاہتا ہے. اور جنت دی ایک نگ جڑا جنت ہے نا, جڑا والد نو اگر اللہ نے جتی عطا کر دیتی تو ایک نگ جڑا لگا ہوئے گا وہ ساری کائنات تو قیمتی. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول امی ابو دونوں فوت ہو گئے, حل بقی علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما, کیا امی اور ابو کے جانے کے بعد میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں جو میں نے پورے کرنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے ذمہ حقوق ہیں مرنے کے بعد, ہم تو زندوں کو نہیں پوچھتے. پہلا حق, 4 حق بتائے. کتنے؟ یہ حدیث سنیں بات مکمل کروں. کتنے حق بتائے؟ 4 حق. الاستغفار لہما, امی اور ابو کے لیے معافی مانگا کر. اب معافی 2 قسم کی ہے. نمبر 1 یہ معافی کہ تیرے باپ کو کسی نہ ہوئی زیادتی تے باپ گیا مر, تو جا کے آخ یار میرے ابے دی تھان تے میں آیا, میرے والد نو معاف کر. رسول اللہ نے فرمایا کہ تاڑے معافی منگن دی وجہ تو اللہ تاڑے ابے قبر چ پھسے نو معاف فرما دے. اور ایویں ساڈے دنیا چ ہوندا ہے, پرے پچایتاں چ ایویں ہوندا ہے. میں بچہ نوجوان منڈا, میں کوئی بدتمیزی کر لی, تاڑے ورگے 2-4 بزرگ وچ پی گئے, انہاں کا کوئی نہیں یار عظیم اختر منڈا کھنڈا سی, یہ چاہیے تو دفعہ مارو, اسی جو آئے بیٹھے ہیں اسی معافی مانگتے ہیں. حاجی جا صاحب چلے گئے, اللہ دیتا چلے گئے, انہاں کا کوئی نہیں یار منڈا سی, نوجوان خون سی, تے اسی آئے بیٹھے تے انہاں آیا بیٹھیاں دا پرے پچائے چ کی ہوندا ہے؟ حیا ہوندا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑے والدین نے اگر کسی دا دل دکھایا تو جا کے تسی معافی مانگو. انہوں آکھو یار میں آیا بیٹھا میرے والد نو, وہ تا گیا فوت ہو, تو انہوں معاف کر دے, اللہ تینوں معاف فرمائے گا. دوسرا معافی کا مفہوم یہ کہ تو اللہ سے معافی مانگا کر, اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. افطاری کے وقت پکوڑے سموسے یاد رہتے ہیں, خوش نصیب آدمی وہ جسے امی اور ابا یاد رہے. افطاری کے وقت اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور کہے اللہم آتق رقاب ابی من النار, اللہ تو کھرباں لوگوں نو دوزخ چوں آزاد کرنا ہے, میرے والد نو بھی دوزخ چوں آزاد فرما دے. افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا لے, اللہم آتق رقاب امی من النار, اللہ جی میری ماں دی گردن نو بھی جہنم تو آزاد کر دیو. میرا فلاں عزیز جڑا فوت ہو کے تاڑے کول آ گیا ہے, تاڑیاں مہربانیاں برس رہیاں نے, سونیوں کرم نوازیاں فرماؤ, ساڈے ایمان والےاں نو دوزخ چوں آزاد کر دیو. افطاری دے وقت بہ کے ہاتھ چک لو تے معافی منگو. یہ کام بندہ او کرے گا جنوں آخرت یاد ہے. جڑا سمجھدا میں آیا ہی دنیا لئی, وہ ٹس تو مس نہیں ہوئے گا, وہ آن تو پہلوں بھی اُداں دا تے جان تو بعد بھی اُداں دا. الدعاء لہما, دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگا کر, دعائیں تو مانگا کر. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا, تیسرا کام یہ کہ اپنے ماں باپ کی جو نیک خواہشیں تھیں انہیں پورا کیا کر. تیرے امی اور ابو کے دل میں کوئی نیک خواہش ہوگی, وہ گھر میں تذکرہ کرتے ہوں گے کہ اللہ میرے کوئی کام لے لوے, تو جی تینوں اللہ نے اونی جوگا کیتا ہے نا وہ کام کر دے. ہو سکتا انہوں نے دعا نے تینوں اللہ نے اینی جوگا کیتا ہوئے. ایتھے مسجد ہے تاڑے آ موٹر مارکیٹ تسی دیکھی ہونی صادق مسجد, یہ تو فیصلہ آباد ہے, موٹر مارکیٹ کے اوپر بڑی خوبصورت مسجد بنی. یہ نوجوان جو والد فوت ہویا نا وہ مقروض سی, آئی صاحب وہ مقروض سی, بڑا قرض سی وہ سر تے, وہ خواہش سی کہ اللہ مینوں پیسے دے تے میں قرض بھی لاواں تے سونے دی ایک مسجد بھی میں بناواں. سچا خیال ہوئے نا تے اللہ مہربانیاں فرما ہی دیتا ہے. اللہ اتھوں دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. فوت ہویا تے سر تے قرض سی, لیکن اولاد فرما بردار سی, انہاں آکھیا بھی نہیں بھئی
اسی انشاءاللہ بھجنا نہیں، لکنا نہیں، اسی آدھے والد دا قرض ہے۔ تے کئی ایسے پیپر دیتے نے، وہ آدھے نے یورپ چ نے ساری فیملی، تے جنہ نے پیسے لینے نے انہوں نے کہا اسی دفن نہیں ہون دینا، انہوں نے کہا نہ ہون دو۔ لاہور کا واقعہ ہے، جنہوں نے پیسے لینے تھے انہوں نے کہا ہم نے دفن نہیں ہونے دینا، اولاد آئی نہیں، انہوں نے کہا نہ دفن ہون دو۔ اسی کہڑا پاکستان چ گئے، چلو پاکستان میں تم نہیں تو تم نے مرنا نہیں۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے قرض دینا ہے، ہم نے قرض، لوکاں نہ ترتیب بنائی، ایویں تھوڑا تھوڑا کر کے دیاں گے، کم شروع کیتا، قرض بھی لایا، والدہ قرض بھی لایا، جتھے دکان کرائے تے لئی سی اللہ نے وہ جگہ بھی انہوں نے دے دی، وہ جگہ بھی اللہ نے انہوں نے عطا کر دیتی، ایک دکان، دو دکان، تین مارکیٹ لے لئی، پھر اللہ نے اینے کے پیسے دے دیتے کہ وہ مسجد بناؤ، وہ دی اوپر ساری جگہ تے بڑی خوبصورت مسجد بنا کے آپ دے والد دے نا تے وہ دے افتتاح تے مینوں سدیا، میں درس دینا واسطے اتنے گیا، کھانا شانا بڑا خوبصورت انہوں نے ڈشاں عوام واسطے بنائیاں، بڑا اتنا جداں آ خوبصورت ماحول ہے، بڑا ستھرا وی آئی پی ماحول، لگا ساڈے والد دی خواہش سی تے اسی آدھے والد دی مرن تو بعد خواہش پوری کی۔ وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا، تیرے ماں پیو دیاں نیک خواہشاں ہون گیاں، مر گئے نے، تو انگور کھانا یاد کریا کر، کوئی انگورا دا گچھا کدے گلی دے جناب علی ملازم نو، سیکورٹی گارڈ نو، اے گلیاں محلیاں چ پھردے پرانے بڈھے بزرگ، کوئی کلفیاں ویچن والا، کوئی گنڈیریاں ویچن والا، کوئی لچھے کو پتیسا ویچن والا، گھرے پیا ایک سیب ہی انہاں نو آواز مار کے خیال چ پیو سمجھ کے دے دیا کر، اللہ انہوں جنت دا پھل کھلائے گا۔ اسی آنے او مر گیا، اسی کہنا مرنا ہے، رشتہ داری تو جیتے جی تھی۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ قاری صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا ابا خواب میں مجھے روتا ہوا ملتا ہے، میرا ابا مجھے خواب میں روتا ہوا ملتا ہے۔ میں کہا ابے نو فوت ہوئی کتنی دیر ہوگی؟ کہنے لگا 8 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے تو گھروں میں جانا ہے، ہم نے میاں چنو جانا ہے، سیری ہوتے کرنی انشاءاللہ جا کے۔ 8 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ ایڈے میرے بزرگ بیٹھے نے اولادوں کو پابند کر کے جان کے پتر مرن تو بعد سانو یاد رکھیا نہیں، ساڈے مال چ تہاڈا حق ہے، ہمارا خون شامل ہے، تزئین گلستان میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا، انہیں کہہ کے جاؤ۔ کہتا 8 سال ہو گئے۔ میں کہا جب آپ کے والد صاحب زندہ تھے تو ظاہر روٹی تو کھاتے تھے؟ کہتا جی کھاتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، پنکھا بھی چلتا تھا، بیل آتا تھا، کم از کم تیرا والد چونکہ وہ کھاتا پیتا آدمی تھا۔ میں نے کہا کوئی 30,000 روپیہ تو مہینے کا خرچ کرتا ہوگا اپنی ذات پہ؟ کہنے لگا جی اتنا تو خرچ کرتے تھے۔ میں نے کہا 8 سال میں ایک بار بھی ابے کے نام کا صدقے زکوٰۃ کے علاوہ 30,000 روپیہ تو نے دیا ہے؟ مہینے میں ابا جی 30,000 خرچ کرتے تھے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو میرا فوت ہو گیا ہے، میں اپنے ابو کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے ابو کی طرف سے وہ کام کروں آفا ینفعو، اے اللہ کے رسول کیا وہ کام میرے ابو کو فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابی، اگر تو اپنے باپ کی طرف سے کوئی خیر کا کام کرے گا وہ خیر کا کام تیرے ابو کو فائدہ دے گا۔ اشہدک باللہ، اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے گواہ بناتا ہوں، وہ میرا مدینے کا بہت بڑا باغ ہے، میں اسے اپنے ابے کی طرف سے غریبوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اے سواد آ گیا پوتون دا۔ فرمایا کہ تیرے باپ کو اللہ جنت کے باغوں کا مالک بنا دے گا۔ ابو فوت ہوا، ان امی افتتلت، امی چھن گئی، امی کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا میں اپنی امی کی طرف سے اگر کوئی نیکی کا کام کروں آفا ینفعوہا، کیا وہ میرا کام میری امی کو فائدہ دے گا؟ فرمایا ہاں سعد، اگر تو اپنی ماں کی طرف سے کوئی خیر کا کام کرے گا آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے اللہ تیری ماں کو اس کام کا فائدہ پہنچائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے یہ فرمایا میری حوصلہ افزائی ہوئی، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں کیا کام کروں؟ تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ مدینے کے اندر پانی کی کمی ہے، اپنی ماں کی طرف سے پانی کا انتظام کر دیں، تیری ماں کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر پلائیں گے، تیری ماں کو اللہ جنت کے اللہ مشروبات پلائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور کنواں خرید کے کہا لوگو یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ
خبردار کوئی میرا نام لوے تے بیرو امی سعد، اے میری ماں دی طرفوں، اے سعد دی ماں دا کھوہ، سعد دی ماں دا کھوہ۔ تے ساڈیاں جو کنیاں دے پیو مرے نے، کوئی ایک سوٹ ہی سانو عید سردا، کوئی لاچا نہیں سردا، کوئی جتی نہیں سردی۔ میں کدوں کہنا کہ سانو دیو، میں آنا گلی دے کسی غریب نو، خاندان دے کسی کمزور نو باپ دی طرفوں۔ حدیث ہے کہ باپ دی طرفوں دیتا ہے اللہ فائدہ پہنچائے گا، ماں دی طرفوں دیتا ہے اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کدوں آندا ٹھیر دیو، اللہ کدوں آکھیا کہ سونے دا تاج دیو، اللہ کدوں آکھیا کہ چاندی دا ٹرک دیو، فرمایا کہ کھجور ہی دیو، ہاں اسی جہنم تو آزاد کر دیں گے، اسی تا بہانے لبدے پھر دیں، تو بدید ہویا پھردا ہے، تو کٹھم دل ہویا پھردا ہے، تو زد لائی ہے، تو سمجھدا ہے کہ نہیں سپ بن کے بیٹھا ہے، دولت تے تینوں سمجھ نہیں آ رہی، تیرے سامنے بندے مردے جا رہے۔ 8 سال ہو گئے فوت ہوئے، 1 مہینے میں بھی 30,000۔ تو میں کہا اور ابا تینوں گلدستہ لے کے ملے تیرے گل چ پاؤن لی، وہ تجھے روتا ہوا ہی ملے گا۔ اپنے باپ کی طرف سے کسی غریب کو کھلا، تیرا ابا انشاءاللہ تجھے خواب میں ہنستا ہوا ملے گا۔ میری یہ گفتگو ایک ساتھی نے سنی، اللہ کی قسم وہ کہنے لگا قاری صاحب ہم ایسے بھولے رہے ہیں، ہمارا باپ ہمارے ساتھ بڑا شفیق تھا۔ چوتھا حق یہ بیان کیا، اکرام و صدیقی ہی ماں، اپنے باپ کے نیک دوستوں کو بٹھا کے نا ان کو کبھی چائے پلا دیا کر، اللہ تیرے باپ کی روح کو خوش کر دے گی۔ آپ دے باپ دے یاراں دی عزت کریا کر، انہاں نو سلوٹ تے سلام ماریا کر، انہاں نو سینے نہ لایا کر، انہاں نو احترام دی نگاہ نہ ویکھیا کر، تیرے مرے باپ نو فائدہ ہوئے۔ کہنے لگا اس کے بعد جب سے ہم نے یہ بات سنی، میں اپنے باپ کے دوستوں کو مہینے 2 مہینے بعد اکٹھا کرتا ہوں اور کچھ نہ کچھ میں کھلاتا ہوں۔ قاری صاحب مجھے اللہ نے 2 انعام دیے۔ کتنے انعام دیے؟ ایک تو میری زندگی سکون بہت آ گیا ادوں دا، تے دوسرا میرے مال چ اللہ نے برکتاں بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ سانو تے نہیں پتا کہ انہوں قبر چ کی چاہیے ہے، اسی کدوں آنے شامہ دے کر روٹی کر لو، اسی آنے نا باپ دی طرفوں کسی غریب دا فائدہ کرو، کرو گے انشاءاللہ اچھی آواز نال، کوئی ایک ادھا سوٹ لے کے کسی غریب نو انشاءاللہ، کوئی چادر کوئی رومال ہے کسی ساتھی عزیز خاندان دیو گے نا انشاءاللہ۔ ماں دی طرفوں بھی دیو، باپ دی طرفوں بھی دیو، ماں باپ اگر جیندہ ہیں تے نانے نانی دی طرفوں دیو، دادے دادی دی طرفوں دیو۔ ایک کام کرے آج ایک خیر دے کام نے، ایک دوجے نو معاف کرو، توبہ کرو، اللہ کو معافی منگو۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آنن فانن انہاں دوستاں نے سانو دعوت دیتی تے اسی آئے اور تسی ماشاءاللہ محبت دا ثبوت دیتا ہے۔ میرے ساتھیو ہمیشہ دل چوں دعا نکل دی اللہ اس مسجد نو آباد فرمائے، ساڈے نال محبت کرنا ہے ساتھی نے، اجاز صاحب نے، اللہ تعالیٰ صاحب نے، ہور جڑے ساتھی نے، اے ماں سمندریوں آیا ساؤنڈ والا دیکھو تسی، یہ ساڈی محبت جنہاں نے سمندریوں ساؤنڈ والا سدیا تے مولوی نو چاہیے کہ محبت کرے، کھانے چ عیب نہ کڈے، کسی قسم دی کمی کوتاہی دے اتے تنقیص کر کے انہاں نو بلیک میل نہ کرے۔ انہیں کوئی احسان نہیں کیتا، انہیں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں دسیاں نے جیڑی اودی ذمہ داری ہے، کسی قسم دا تاڑے تے کوئی احسان نہیں۔ اے محبت تے دلوں دعا ہے کہ اسی سارے جننے اللہ دے فقیر بیٹھے ہیں اللہ سانو سارے نو جہنم تو آزاد فرمائے، اس مسجد بناؤن والےاں دی اللہ بخشش مغفرت کرے۔ عزیزو اے دعا منگیا کرو کہ جن نے ایک اٹ بھی لائی ہے نا اللہ او دی بھی بخشش کر دے، انہوں کہنا کسی نے پوچھنا ہے۔ تے میں اے دعا کردا ہوں کہ اللہ سونیا جدوں اے تیرے گھر بن رہے سن نا تے کسے بندے نے مزدور نو پانی دا گلاس پیا ہے تو انہوں ہی مغفرت کر، تو تاں کتیاں نو پانی پیون والے دی بخشش کر دینا ہے تے آپ دی مسجد دا کام کرن والےاں نو چاہ پیون والے دی بخشش کر دے، پانی پیون والے دی مغفرت کر۔ سونے جنہیں آپ پلاسٹک دے گلاس لے کے رکھے نے انہوں ہی بخش دے، جنہیں پانی دا کولر لوایا انہوں ہی بخش دے۔ اللہ جنہاں نے آج دا پروگرام رکھیا دوستاں نو دعوت دیتی، نسلاں دیاں نسلاں نو دوزخ تو آزاد فرما، دین و دنیا بہتر کر، ایمان والی خیر والی لمبی زندگی عطا فرما۔ عزیزو خیر دے کم نیکی دے کم پج نس کے کریا کرو، اللہ کو سچے دل نہ دعا منگو، انشاءاللہ روزانہ افطاری چ اللہ کو دعا منگنی، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ تو زیادہ کرنی ہے۔ مینوں آکھیا گیا سی کہ قرآن مجید والے نال میری ایک پرانی تقریر ہے تو مینوں بزرگاں نے بھیجی سی کہ یہی دوبارہ کرو، چونکہ وہ یوٹیوب تے موجود ہے عظمت قرآن دے والے نال، اتوں کڈ کے سن لیا جے۔ باقی کچھ چند نویاں گلاں جڑیاں میرے ذہن چاہیاں میں تہاڈے سامنے کیتیاں نے، اللہ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔